الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنے، سننے، سمجھنے کی استعداد عطا فرمائی، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تعالی ہمیں حقیقی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں بعض واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں محرم کا تذکرہ موجود ہے۔ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ، کہ جس میں جاہلیت کے دنوں میں بھی لوگ جنگ و جدل سے اجتناب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر ممکن ہوا تو میں 7 ایک اور دن کا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا میں روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا اجر اور ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح احادیث مبارکہ میں۔ بعض موضوعی روایات اس حوالے سے بھی ذکر کی جاتی ہیں کہ جن میں خاص طور پر بنیاد بنایا جاتا ہے واقعہ کربلا کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً نصف صدی بعد جا کر ظہور پذیر ہوا ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں شہادت کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دکھ اور محرومی اور جدائی کا احساس تو ہوتا ہے، یہ فطری ہے، لیکن یہ تو وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کی خواہش اور تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ملے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبے کا اور شہادت فی سبیل اللہ کی خواہش کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بعض محققین اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحلت تھی وہ بھی شہادت کا موقع تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر میں جو زہر مجھے دیا گیا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرب کو اور آپ نے اس درد کی کیفیت کو
آپ نے بیان فرمایا، آپ نے سکرات الموت کو بیان فرمایا کہ موت کی سختیاں ہیں، یہ موت کی شدت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، نماز کے بارے میں پوچھتے، وضو کے بارے میں پوچھتے، مسجد آنے کی کوشش کرتے۔ تو کربلا کا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً نصف صدی بعد جا کر ظہور پذیر ہوا ہے۔ اسلام میں شہادت کا مقام اور مرتبہ تو بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے، اور حقیقی شہادت کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کی خواہش کا اظہار فرماتے تھے، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طلبگار بھی نہ ہو، اس کے دل میں جہاد کے لیے کوئی خواہش اور ارادہ بھی نہ ہو، فرمایا کہ نفاق کے ایک شعبے پر اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم 24 ہجری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا الہ العالمین، کہ میں آپ سے شہادت کا طلبگار ہوں فی سبیلک وجعلھا فی بلد رسولک، اور مدینہ میں شہادت ملی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ محاذ جنگ تو کہیں اور ہے، میدان جہاد و قتال تو کہیں اور ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے، اور زہر میں بجھا ہوا خنجر، اور جس کے اثر اور جس کے نتیجے میں آنتیں کٹ گئی اور وہ زہر پھیل گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ شہادت اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ، جو اللہ تعالیٰ سے صدق قلب کے ساتھ شہادت کا طلبگار ہو، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے اگرچہ اس اپنے بستر پر اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کب کہاں کس کا آخری لمحہ ہوگا، کب کہاں کس کی موت واقع ہوگی، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ دنیا کی یہ مختصر زندگی، انما الدنیا فناء لیس للدنیا بقاء، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، مکڑی کا جالا ہے، لیس فیہا عیشۃ فالعیش عیش الآخرہ، کل اہل العیش میت کل میت فی التابوت۔ اللہ رب العالمین سے شہادت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو ہماری تاریخ تو ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی تھی۔ جو سسر اور داماد کا رشتہ ہے، یہ بڑا ایک قریبی رشتہ ہے کہ زندگی کی ساری ترجیحات معلوم ہوتی ہیں، شب و روز کا پتہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا، آپ کی رضا کا، آپ کی رضامندی کا اور آپ کے اطمینان کا عالم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین اور وہ تمام فضائل کہ جو ان کے بارے میں ذکر کیے گئے، ان سب کا مصداق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اپنے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور باغیوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، اشرف یوما دارہ، گھر کی دیوار پر چڑھے اور باغیوں سے خطاب کیا، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے بغیر بھی
بہانہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ارتداد کا مرتکب ہو جائے، کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے، کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرے، تو اس کے لیے پھر اس کا خون مباح ہو جاتا ہے، مباح الدم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کبھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا کہ جن سے اللہ کے نبی حیا کرتے تھے، کہ جو حیا کا پیکر تھے، کہ جو مجسم حیا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اجازت چاہی، آپ اجازت دیں ہم باغیوں کے خلاف جنگ کریں، قتال کریں۔ فرمایا کہ میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کی خاطر امت میں تلوار نکلے اور باہم جنگ و جدال کا سلسلہ قائم ہو، میں اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ہم عمر بھی تھے، رضاعت کا تعلق بھی تھا، چچا بھتیجا کا رشتہ بھی تھا، ذی وجاہت تھے، بہادر اور شجاع تھے، لڑنے والے تھے، جری تھے، کوئی مقابلے میں آنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی کہ جب میدان جہاد و قتال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوتے تو پھر وہاں کچھ قیام فرماتے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بیمار ایسے ہوتے ہیں، کوئی زخمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے علاج معالجہ کی صورتیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، اور شہداء کی تدفین کے مراحل ہوتے ہیں، مال غنیمت کے کچھ احکام ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے تھے۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں شہداء احد کی تدفین کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت تک نوحہ کی ممانعت نہیں تھی۔ انصار میں جو شہداء تھے ان کی خواتین، ان کی عورتیں نوحہ کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرب کی شدت میں، اس غم کی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، کہ آج کے دن تو حضرت حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی خواتین کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ فطری ایک احساس ہے کہ جو اپنی جگہ ہے، جو محرومی کا ہے، جو جدائی کا ہے، کہ جو کسی اپنے کے بچھڑنے کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کیفیت کو کس نے محسوس کیا ہے کہ جنہیں در یتیم بنایا گیا، باپ کی شفقت دیکھی نہیں، ماں کم عمری میں ماں بھی چلی گئی۔ حفیظ جالندری مرحوم کے اشعار مجھے یاد آتے ہیں، تمنا تھی مجھے ایک کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسا صبر کرتا ہے، اور بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دکھ، درد اور کرب کو کس نے محسوس کیا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں۔ جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، رفع درجات کی صورت بنتی ہے، اللہ رب العالمین اعلیٰ و ارفع مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور اجر اور ثواب اور نعمتوں کی ساری صورتیں اللہ رب العالمین آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے بچھڑنے کو محسوس کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئی. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محسن، ایک سرپرست، خاندان کے ایک بڑے ذی وجاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع، فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل دکھی ہے، غمزدہ ہے. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، فرمایا لیکن ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت دکھی ہیں، بڑے غمزدہ ہیں. یہ دکھ درد کی کیفیت ہوتی ہے. رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے دلوں میں زخم ہیں اور پھر بھی مسکراتے ہیں. عجیب مظہر ازداد ہیں تیرے عاشق، خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہادت کی خواہش اور تمنا فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اعلیٰ وارفع مقام اور مرتبے کے لیے اپنی جان آفری کی سپرد کی. فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، فوز کا حقیقی مقصد کیا ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، کہ جان نکل رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کیا تھی؟ فرماتے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو جنت کی کون سی خوشبو تھی؟ احد کے پہاڑ سے. میدان جہاد و قتال تھا، میدان کارزار تھا، اسلام اور کفر کی کشمکش تھی. کربلا کا یہ واقعہ مختلف پہلو رکھتا ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے شہادت امام حسین پر ان کا جو مختصر ایک چھوٹا سا کتابچہ، جس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اسلام کے اجتماعی نظام کو بیان فرمایا. اس کا ایک خاص پہلو انہوں نے ذکر فرمایا کہ اس کا بنیادی محرک کیا تھا، کہ بنیادی وجہ کیا تھی، یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا کیوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزت میں، شرف میں، جاہ و جلال میں کوئی کمی نہیں تھی. ان کا جو اعلیٰ وارفع مقام اور مرتبہ تھا، جو ان کی عزت تھی، تو وہ مسلم تھی. لیکن وہ کون سا مقصد تھا کہ جس نے انہیں بے چین کیا، کہ جس نے اس سفر پر انہیں مجبور کیا، اور جو سفر بالآخر منتج ہوا شہادت کے اس اعلیٰ وارفع مقام اور مرتبے پر. اور آج تک آپ اندازہ لگائیں کہ شہادت کا مقام اور شہادت کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں ہے اور ان کا دھڑ مبارک کہاں ہے، مختلف روایات آپ کو ملتی ہیں. میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں مصر گیا، قاہرہ، تو وہاں ایک علاقہ جیزہ کے قریب ایک علاقے کے بارے میں پتہ چلا کہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مدفون ہے. دمشق کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہاں ان کا سر مدفون ہے. مختلف اور روایات اس حوالے سے منقول ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک واقعہ جب ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے، تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ غم اور حزن کی ایسی کیفیت کا نام نہیں ہے. اصل مقصد، بنیادی مقصد تو یہ کہ بنیادی روح کیا تھی، وہ بنیادی مقصد پیش نظر کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، کہ وہ اجتماعی نظام کیا تھا، وہ جہاد و قتال کا تصور کیا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اور پھر تاریخی روایات میں ظاہر ہے جب اس کے مختلف پہلوؤں کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ عوام الناس کی اکثریت وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے بات تو اسلامی نظام کی، خلافت کی، بیعت کی کرتی ہے، لیکن عملاً اس کے لیے
قربانی دینے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو خطوط لکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو آپ کو بلاتے ہیں، کہ جو آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر وہی لوگ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ نفاق کا یہ مرض حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ایک نوجوان دعا مانگ رہا ہے، اللہم اہلک المنافقین، یا اللہ منافقین کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا لا تقل ہکذا یا ابن اخی، کہ اے میرے بھتیجے اس طرح بد دعا مت دو۔ فرمایا فإنما لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك فيها، سب کے سب منافق مر گئے، تمہیں راستے میں چلنے والا کوئی نہیں ملے گا، ڈر لگے گا۔ نفاق، اعتقادی نفاق تو الگ ہے، کفر سے بھی زیادہ اس کا سخت تذکرہ کیا گیا کہ اعتقادی منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لیکن عملی نفاق تو ایمان کے باوجود ہوتا ہے۔ نفاق کی علامات ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، 3 علامات آپ نے بیان فرما دی، آپ نے 4 علامات ذکر فرما دی۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری فہرست ذکر فرما دی کہ منافقین کی خصلتیں کیا ہیں، منافقین کی علامات کیا ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام بتا دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منافق، نفاق کا ایک مرض یہ بھی ہے، فرمایا الذی یصف الاسلام ولا یعمل بہ، کہ جو اسلام کی تعریف اور توصیف تو کرتا ہے کہ یہ دین بڑا اچھا دین ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن عمل اس کا کچھ اور ہے۔ اس لیے یہ دعوت اور تربیت کا کام، یہ لوگوں کو نفاق کے اس مرض سے نکالنے کا کام، یہ ظاہر و باطن کو ایک کرنے کا کام، یہ اسلام کا تصور، اجتماعی نظام کا تصور، دین کا کامل نظام کا تصور، جہاد و قتال کا، شہادت فی سبیل اللہ کا تصور پوری طرح لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کا کام، یہ دعوت و تربیت کا کام ہے۔ یہ یک رنگی کے دو رنگی اس میں نہ ہو، کہ نفاق کی صورت نہ ہو، یہ بڑا بنیادی کام ہے، یہ تربیت کا کام ہے، اپنی اصلاح کا کام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے کا کام ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا ایک چیلنج، اس وقت بہت بڑا فتنہ ظاہر ہے کہ جو ہم پر حملہ آور ہے، کہ جس کا ہم سامنا کرتے ہیں، وہ طاغوت کا ظاہر ہے کہ فتنے کی صورت یہ ہے کہ دین کا کامل تصور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، دین کے چھوٹے چھوٹے مختلف تصورات بنا دیے۔ ماڈرن اسلام، صرف انفرادی زندگی کا اسلام، صوفی اسلام، صرف رہبانیت کا نظام، صرف روحانیت کا نظام، صرف اس کے لیے ایک ایسا کانسیپٹ کہ آپ ذکر اذکار کی دنیا میں رہیں، پیر اور مرشد کا کانسیپٹ رہے، وہ پیر اور مرشد آپ کی نیا کو پار لگائے گا۔ اور آپ کو اپنے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں، کتنے بیوروکریٹس ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک عام کانسیپٹ میں بابا بن جاتے ہیں۔ ایک روحانیت کا درس ہوتا ہے، ساری زندگی جن کی گردنوں کا سریا سیدھا ہمیشہ رہتا ہے، تواضع، عاجزی، انکساری کی کوئی صورت نہیں ہوتی، لیکن بعد کی آخر کی زندگی میں آ کے پھر ایک روحانیت کا تصور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسلام کا کامل تصور یہ ہے کہ جو دین ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ہماری انفرادی زندگی کو سنوارتا ہے، وہ دین ہماری اجتماعی زندگی کے تمام دائروں کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ دین ہمیں جہاد و شہادت کی طرف بھی بلاتا ہے، وہ دین ہمیں اسلام کے اجتماعی نظام کی طرف بلاتا ہے۔ اور ظاہر سید مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر کا جو کمال ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اس دور میں کہ جب شکست خوردگی کی صورت اور کیفیت تھی، کہ جب اہل مدارس مورچوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، کہ جب قیل قلنا کی صورت میں درس و تدریس کا نظام تھا، صرف اس علمی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے کہ نظام ریاست، نظام سیاست ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اسے ہم محفوظ بنا لیں۔ روایتی اسلام میں یہ جذبہ اپنی جگہ مستحسن تھا اور اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت تھی۔ ایک تصور یہ بھی تھا کہ انگریز کے نظام تعلیم کو اختیار کر لو اور اس کے اس ریاستی نظام میں، اس ایک اسٹرکچرل جو اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارآمد پرزے بن جاؤ،
اور اس عصری تعلیم کے نظام میں سر سید احمد خان کے کانسیپٹ میں، علی گڑھ کی تحریک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بنیادی تصور یہ کار فرما تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مخاصمت کی کوئی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکی، جہاد و شہادت کی باتیں چھوڑ دو اور ان کے وفادار بنو، جیسے ہندو ان کے وفادار بنتے ہیں، ان کی فوج میں آپ کے جرنیل کرنیل ہونے چاہیے، ان کے ساتھ وفاداری کا تصور ہونا چاہیے، ان کے نظام کو دوام بخشنا، اس کی بقا کے لیے کام کرنا، اس کے کارآمد پرزے بننا، یہ ایک مقصد قرار پایا۔ شکست خوردگی کے اس دور میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی شاعری کے ذریعے، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی نثر کے ذریعے جو دین کا کامل تصور پیش کیا، اسلام کا ریاستی نظام پیش کیا اور اسلام کا نظام جہاد و قتال پیش کیا، ظاہر ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند پہ ایک بہت بڑا احسان کہ دین کا ایک کامل تصور لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ جماعت اسلامی، تحریک اسلامی دین کے اسی کامل تصور کی علمبردار ہے۔ ہم اس دین کو الگ چھوٹے چھوٹے دائروں میں تقسیم نہیں کرتے، ہم اسے ایک کامل نظام کی صورت میں مانتے ہیں۔ ہم جس طرح اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ، اللہ سب سے بڑا ہے، مسجد میں بھی اللہ اکبر، اقتدار کے ایوانوں میں بھی اللہ اکبر، عدالت میں بھی اللہ اکبر، نظام تعلیم میں بھی، نظام معیشت و معاشرت میں بھی، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بجائے کسی اور کی کبریائی ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اور ظاہر ہے کہ یہ محرم کا پیغام بھی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا یہ ایک بہترین درس اور سبق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی تھیں کہ میں نے اپنے حجرے میں وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میری وہاں پر تدفین ہو، لیکن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، امت کی ماں امت کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی، متوجہ کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی طرف بھی، اور فرماتی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا علم حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے۔ آج تک، قیامت تک کوئی بھی اگر ویلفیئر سٹیٹ کی بات کرے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کے اصلاحات کو اپنے سامنے رکھے گا۔ بے روزگار کو بھی الاؤنس ملے گا، ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہوگا، فوج کا نظام کیسے چلایا جائے گا، ریاستی انتظام کی صورت کیا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط بنیادیں، مستحکم اجتماعی نظام کی، ریاستی نظام کی، ویلفیئر سٹیٹ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید المحراب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین، سید الشہداء حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنے، اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے، دین کے کامل تصور کو اپنے سامنے رکھنے اور اس کے مطابق ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔